اگر محنت سے دولت ملتی تو سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہوتا جو مزدور ہوتا ہے، کیونکہ مزدور جتنی محنت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بہت یہ محنت والا کام ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ دنیا میں 3 طرح کی عورتیں، ویسے تو کئی طرح کی ہوتی ہیں، 3 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورت جو اپنی ساری زندگی اس میں وقف کر دیتی ہے، محنت کرتی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اپنی خواہشوں کو بھول جاتی ہے، اپنا اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بس اسے یاد رہتا ہے اپنے بچوں کی یہ خواہشیں، اپنی بچوں کی خواہشیں پوری کرنا، اپنے بچوں کے لیے جینا، اپنے بچوں کے لیے ہر چیز سوچنا کرنا۔ اور ایک دوسری طرح کی عورت ہوتی ہے جس کو ہر چیز اس کی دہلیز پہ مل جاتی ہے، دہلیز پہ ملنے کے بعد اس کو قدر اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے کہ ایک عام عورت کو ہوتی ہے۔ وہ ناشکری عورت ہوتی ہے جو کہ اپنی دہلیز پہ ہر چیز پاتے ہوئے بھی ناشکری میں رہتی ہے۔ اور ایک عورت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کے اتنی محنت کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے جینا سیکھتی ہے، اپنی خواہشیں پوری کرتی ہے۔ ایسی عورتوں کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں، اپنے سوا نظر نہیں آتا، کیونکہ تم لوگوں نے تو اس کو دیکھا نہیں، نہ کبھی اس کی خواہشوں کو، نہ ہی کبھی اس کی ضرورتوں کو۔ اس نے اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں، اپنی ہر چیز خود جو ہے نا مینیج کی۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ پلوشا جی نا آتی ہیں جی، جہاز پہ آتی ہیں اور پہلی دفعہ بزنس کلاس میں وہ سفر کرتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اہمیت دیتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ بزنس کلاس میں سفر کیا، کیونکہ وہ خود مختار ہیں، خود کماتی ہیں، خود سب کچھ مینیج کرتی ہیں۔ تو انہیں بہت اچھا فیل ہوا۔ لوگوں کا، دیکھنے والوں کا یہ بھی تھا کہ بھائی جہاز میں ہی آتی جاتی ہو، نارمل جہاز میں آ جاتی، مطلب کہ نارمل سیٹ پہ آ جاتی، کیا ضرورت تھی اتنے پیسے خرچ کرنے والوں کو۔ خاندان والے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اہمیت دینا، اپنے آپ کی قدر کرنا، اپنے آپ کا خیال رکھنا کوئی گناہ تو نہیں، لیکن ایک عورت جب اپنا خیال رکھنا شروع ہوتی ہے نا تو بھائی لوگوں کا بہت اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ ہضم نہیں کر پاتے کہ یہ کیوں ایسے کیوں کر رہی ہے جب اس کے پاس اتنا نہیں ہے۔ لیکن اسٹرانگ عورت سب کچھ جو ہے نا سائڈ پہ رکھ کے اپنا آپ، اپنی زندگی بھی جیتی ہے، اور اپنا آپ بھی ہے نا وہ بھی مطلب کہ اچھے سے وہ اپنی خواہشیں بھی پوری کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ خواہشیں نہیں پوری کرنی چاہیے، خواہشیں ضرور پوری کرنی چاہیے، لیکن اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور ایک جو مطلب کہ مڈل کلاس عورت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی، دوسروں کی اس میں پڑی رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھتی، اور زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا آج، میں نے ایک ڈرامہ جب دیکھا نا، مطلب میں وہ دیکھ رہی تھی، اور اس میں ایک عورت نے صرف مرد سے ایک سوال کیا، ڈاکٹر ڈرم ہے اس میں، جب اس کی ساس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ اس کا شوہر کہیں اور انوالو تھا، وہ سب دیکھتے ہی ہوں گے، تو مطلب اس میں وہ چیز، تو وہ صرف ایک دفعہ اتنے سالوں کی محنت کرتے ہوئے ساری زندگی اس نے اپنے شوہر کے جی حضوری میں گزار دی، وہ صرف ایک سوال پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ تو اس کا شوہر مطلب نہیں اس کا ہوتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے ہی چلی جاتی ہے۔ اور ایسی بہت سی عورتیں جو حساس ہوتی ہیں، جو لڑتی جھگڑتی نہیں ہیں، جو اپنے شوہر کے رویوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور وہ لڑتی جھگڑتی نہیں ہیں، وہ چپ کر کے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ میرے سامنے جیتی جاگتی ایک تصویر، مطلب کہ وہ بھی ایسی ہی تھی، میری دوست جن کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں، وہ بہت خوبصورت دل کی تھی۔ زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، یعنی اتنی زیادہ محنت کی کہ اپنے بچوں کی خوشیاں سب کچھ انہوں نے جو ہے نا زندگی میں پورا کیا، لیکن شوہر نے کبھی اس طرح سے ساتھ نہیں دیا، اس طرح سے خیال نہیں کیا۔ جب وہ دنیا سے گئیں خاموشی کے ساتھ، تو ایک دم ان کے شوہر جو ہے نا اتنا زیادہ بکھر گئے، جیسے کہ وہ بندہ اب بکھرے گا، ڈرامے والا اتنا زیادہ بکھر گیا کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا، پانی، سالن اور روٹی اور پانی پڑا ہوا تھا، سالن کے بجائے وہ پانی میں روٹیاں ڈبو ڈبو کے کھا رہا، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا یہ دیکھا آپ نے جو ملیا میٹ ہوا ہے، کیا حال ہو گیا ہمارے پاکستان کا، پتہ نہیں، بس اللہ ہی کرم کرے تو اللہ آسانیاں کرے۔
اچھا تو وہ نا میں نے آپ کو ان کی حقیقت بات بتائی کہ وہ بندہ پھر پانی میں ڈبو کے روٹی کھا رہا اور اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سالن ہے یا پانی ہے، یعنی پانی میں سے کوئی ذائقہ نہیں آیا، وہ سمجھا میں سالن نہیں کھا رہا ہوں، تو اس نے آدھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا لی، اور کیونکہ ایک دم سے ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، اور انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، بس زندگی کا جو پہیہ تھا نا وہ بس چل رہا تھا، وہ اسٹرگل کر رہی تھیں، وہ گھر کی 2-4 چیزیں لا کے پوری کر کے بس وہ سمجھتے تھے کہ میری مطلب ذمہ داری وہ پوری ہوگی، لیکن وہ ایک شوق چنچل اور بڑی خوبصورت عورت، بڑی باوقار عورت تھی، اور کبھی پہلے ہمیں یہ یوٹیوب کا نہیں پتہ تھا، نہیں تو ہم دونوں مل کے ضرور کام کرتے، تو وہ ہر چیز اپنی بڑے نفیس طریقے سے وہ رکھتی تھیں، اپنے آپ کو بہت نفیس طریقے سے رکھتی تھیں، لیکن جب وہ دنیا سے خاموش چلی گئی مجھے بھی بالکل اندازہ نہیں تھا، میں ادھر اسلام آباد میں آ گئی تھی اور وہ ادھر لاہور میں رہتی تھی، تو ان کی طبیعت خراب تھی، میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا انشاءاللہ چلے میں ملنے آؤں گی، میں انہیں ملنے شاید ایک دفعہ بیماری میں گئی بھی تھی، انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی اور کہ وہ دنیا سے چلی جائیں گی یا کچھ ہوگا، میں نے کہہ رہی تھی ہاں اب میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ سے، اور بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ان کو مجھے پتہ ہے انہیں شروع سے پھولوں کا بہت شوق تھا، مطلب کہ کوئی آ کے گلدستہ دے تو وہ مطلب کہ میں بیمار ہوں تو مجھے گلدستہ ملے، یہ چیز کبھی ہو، لیکن وہ نا ایک ایسی مطلب اچھی اور نفیس عورت تھی، پھر وہ جب بیمار ہوئی ان کی کزن ان کے لیے گلدستہ لے کے آئی نا، تو ان کو اتنی خوشی ہوئی، انہوں نے اس کی تصویر کھینچ کے مجھے بھی بھیجی کہ دیکھو میرے لیے گلدستہ آیا، اور یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی، ان کی تکلیف اتنی بڑھے گی کہ وہ مجھے جب تصویر آئی تو میں نے دیکھی ماشاءاللہ، میں نے کہا بہت پیارا گلدستہ ملا، میں نے کہا آپ کو ہسبینڈ جی نے لا کے دیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو خواب ہی رہ گیا میرا کہ ہسبینڈ جی لا کے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری کزن لے کے آئی ہیں، اور وہ بہت خوش ہوئی تھی، اور اس کے 2 دن بعد ان کی ڈیتھ ہوگی، ان کی تکلیف، ان کی جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ ایسے بڑے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو گھر بھیجا، اور گھر بھیج کے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے بچوں کو دیکھیں، گھر صفائی کروائیں تو میں ٹھیک ہوں، وہ گھر چلے گئے، اور پیچھے سے ڈاکٹر نے فون کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ واپس آئیں، تو میں کہتی ہوں بالکل صحیح تھیں، وہ جب چلے واپس آئے تو انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو گیا، مجھے کیا مطلب کہ کیسے وہ چلے گی، کیسے، بس وہ خاموشی سے چلے گی، بس زندگی میں اتنا ہی جی، اور جب جی تو وہ بہت پروکار طریقے سے جی، وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھیں کہ ٹینشن نہیں لیا کرو، میں بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی، میں اپنے آپ کو ان عورتوں میں شمار کرتی ہوں کہ بس کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاں اب کسی چیز کی خواہش رہ بھی نہیں کی، تو میں نا اپنے بچوں کو بتا رہی تھی کہ مجھے باربی کا بہت زیادہ شوق تھا نا، باربی ڈول نہیں ہوتی تو مجھے اس کا بہت زیادہ شوق تھا، ہماری مارکیٹ میں سامنے شاپ پہ لگی ہوتی تھی، تب وہاں پہ نا 50 کی تھی یا 150 کی تھی، اتنی مہنگی نہیں تھی، تو میں نہیں لے پائی، اور میں نہیں لے پائی، اور میں نے اپنے بچوں کو بتایا تو بچے کہتے ہیں کہ ماما آپ لے لیتی، 150 روپیہ کتنا تھا، ان کو کیا پتہ کہ وہ 150 بہت زیادہ تھا۔ زندگی کی یہی تکلیفیں، یہی چیزیں جو ہیں ہم سوچتے رہتے ہیں، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمارے دلوں میں ایک دن اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر